ارطغرل غازی کے نام سے جو ڈرامہ ساری دنیا میں لوگ مختلف زبانوں میں دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو دیکھنے سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ فلم بندی اور کسی واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے اس کی فلم بنانا، اس کو ویژولائز کرنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک اس ڈرامے کے بارے میں اس کی اسکرپٹ وغیرہ ہے، اس کے بارے میں یہ سنایا گیا ہے اور BBC وغیرہ کی نیوز میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں آیا ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو اس ڈرامے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے ڈراموں کی مدد لینا کوئی بہتر بات نہیں ہے، اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے ڈرامہ کوئی اچھا ذریعہ نہیں ہے۔ کسی حد تک اس سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن مستند تاریخ اسی وقت آپ معلوم کر سکتے ہیں جب آپ تاریخ کی معتبر اور مستند کتابوں کو لے کر پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، بجائے اس کے اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس ڈرامے کا جو اسکرپٹ میکر ہے، اسکرپٹ رائٹر ہے، وہ جو لکھے گا آپ اس کو صحیح سمجھیں گے اور ذہن میں بٹھا لیں گے کہ یہ بات ایسی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اسکرپٹ رائٹر جو لکھ رہا ہے وہی صحیح ہو، کیونکہ وہ کوئی سند نہیں ہے۔ ہمارے لیے تاریخی روایتوں میں، ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری کے لیے سند تاریخ اسلام کی کتابیں ہیں، سلطنت عثمانیہ سے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں، اسلامی تاریخ کی کتابوں میں سلطنت اسلامیہ کا ذکر ملتا ہے، اسلامی مورخین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں، تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس پر یہ سمجھنا کہ اس سے ایمانی جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے ایمانی جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ یہ ایک قسم کا ڈرامہ ہے؟ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرامے میں ایک شخص جس کا نام وہ نہیں ہوتا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس شخص کا رشتہ دار نہیں ہوتا جس کا رشتہ دار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی ایک بیوی ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، تو وہ بیٹا نہیں ہے جس کو وہ بیٹا کہہ رہا ہے، وہ بیوی نہیں ہے جس کو وہ بیوی کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو تعلقات ہو رہے ہیں، تعلقات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ تعلقات نہیں ہیں، یہ صرف ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ڈرامے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سے جھوٹ کہا جا رہا ہے، باور کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک صرف آرٹ ہے، اس کو ایک ایکٹ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو بات ہے نہیں اس کو کہنا کسی کا نام جھوٹ ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اور وہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے، میرے سامنے گلاس خالی رکھی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ گلاس خالی ہے، اس کے باوجود بھی اگر میں یہ کہوں کہ اس گلاس میں پانی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ یا تو بے وقوفی ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ اسی طرح میرے اسکرین پر کچھ لائکس آ رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ اسکرین مکمل طور پر خالی ہے، تو یا تو یہ جھوٹ ہے یا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ڈرامہ جو ہے، اسلام میں ڈرامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ڈرامے میں جھوٹ لازمی طور پر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں وہ غیر حقیقی تعلقات ظاہر کیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ڈرامے میں میوزک بھی ہوتی ہے، تو کئی قسم کے ممنوعات ایک ساتھ ڈرامے میں جمع ہو رہے ہیں، ایک تو میوزک، دوسرے بے حیائی، فحاشی، تیسرے دھوکہ دینا، جھوٹ کہنا، اور پھر غیر ضروری اوقات کا ضیاع، اوقات ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اچھے مقصد کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ اب رہا اس پر یہ کہنا کہ یہ ایمانی جذبہ اس سے بڑھتا ہے، تو اس سے ایمانی جذبہ بالکل نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ایمانی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث اور اولیاء اکرام کی زندگیاں، اولیاء اکرام کی سیرت کافی ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی سیرت کافی ہے۔ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر ایمانی جذبہ اجاگر ہو، اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا مطالعہ کافی ہے، احادیث شریفہ کا مطالعہ کافی ہے،
اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی زندگیاں کافی ہیں، صالحین امت کے واقعات ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب اگر یہ جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے میں اگر یہ کہا جائے گا کہ اس میں صالحین کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں ذکر ہے، ان کو بھی بتلایا گیا ہے، تو صورت بتلائی گئی ہے یا حضرت کی آواز بتلائی گئی ہے، کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہے اگر آپ کو ویژولائز کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، خود نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تصویر بتائی جا رہی ہے ظاہر ہے وہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، اور جس شخص کو بتایا جا رہا ہے اس شخص سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے اس عظمت والی شخصیت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہوگا، اور جو ایکٹرز ہیں جو رول اس میں اپنا نبھا رہے ہیں وہ تقریباً ایکٹرز اس میں، جیسے کہ BBC کی نیوز ہے، اس میں سے تقریباً ایکٹرز پیشہ ور ایکٹرز ہیں، یعنی ان کا کام ہی ایکٹنگ کرنا ہے، مختلف ڈراموں میں، فلموں میں وہ ایکٹنگ کر چکے ہیں۔ تو ایسے کسی ایکٹر کو لا کر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بنایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یا تاریخ اسلام کا کوئی مجاہد بنایا جائے، کوئی غازی بنایا جائے، تو کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ جو فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں اس میں جو بے حیائی ہے اس کے مقابلے میں اس ڈرامے میں بے حیائی بہت کم ہے۔ یہ بات تو بالکل ہی نادرست ہے کہ اس میں بے حیائی کم ہے لہٰذا اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بے حیائی زیادہ ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی مفتی صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو ڈراموں کو، فلموں کو دیکھنا جائز ہے۔ تمام حضرات یہی کہتے ہیں کہ ڈرامے، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اس میں بے حیائی، بے پردگی، جھوٹ، دھوکہ دہی، میوزک اور مختلف قسم کی ممنوعات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈرامے، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی بیس پر یہ دیکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ غلطی کی بیس پر غلطی کرنا ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں بے حیائی، فحاشی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کم ہوتی ہے، تو پھر یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ گلاس بھر دودھ ہے، اس گلاس بھر دودھ میں صرف 2 مینگنیاں ہیں، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گلاس بھر دودھ پی لیجئے، آپ کہیں گے کہ اس میں تو 2 مینگنیاں ہیں، تو اب پلانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری گلاس تو دودھ سے فل ہے، صرف 2 مینگنیاں ہیں، ان 2 مینگنیوں کو نظر انداز کر دیجئے، گلاس بھر دودھ پی لیجئے۔ آپ پینا چاہیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح کسی جگ میں یا بوٹل میں پانی ہے جس میں ایک پیشاب کا قطرہ ٹپکا دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اس میں سے پانی پیجیے، کیا آپ پینا چاہیں گے؟ نہیں۔ کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ہوتا۔ کیا اس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ غسل میں اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ پانی ناپاک ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے، بوٹل کو دھو لینا چاہیے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھی چیز کے ساتھ تھوڑی بھی خراب چیز آ جاتی ہے، صالح کے ساتھ تھوڑا سا بھی فاسد شامل ہو جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھی چیز کے ساتھ تھوڑی سی بھی بری چیز آ جائے تو وہ پوری چیز خراب ہو جاتی ہے۔ پاک کے ساتھ تھوڑا ناپاک ہو تو وہ پورا ہی ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ناپاک کو نظر انداز کر دیجئے اور پاک کو لے لیجئے، پی لیجئے، کھا لیجئے، استعمال کر لیجئے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہم 2 مینگنیوں والے دودھ کو پی لیتے اور مینگنی بچا دیتے، اور ہم ایک بوٹل جس میں پیشاب کا ایک قطرہ ٹپکایا گیا اس بوٹل سے پینے کو معیوب یا ناپسند نہیں سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو ہم برابر اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور ان 2 مینگنیوں کو، صرف 2 مینگنیاں ہونے کے باوجود بھی ہم نظر انداز نہیں کر رہے ہیں۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں جس طرح ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، شریعت کے احکام میں بھی بہت ساری اچھی باتوں میں سے اگر کچھ خراب باتیں ہوں تب بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض نوجوانوں سے گفتگو ہوئی، نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ آتی ہے۔ تو دیکھیے، ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ کسی ڈرامے، کسی فلم کو دیکھنے سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ جو جذبہ ہوتا ہے وقتیہ اور کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈرامہ یا فلم دیکھنے والا اگر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے
تو وہ جو جذبات ہیں وہ جذبات مکمل طور پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اس کا کوئی اثر دوسرے کام میں بزی ہونے کے بعد باقی نہیں رہتا، یا کم سے کم وہ اثر باقی نہیں رہتا جو اس ڈرامے یا فلم کو دیکھتے وقت یا دیکھنے کے فوراً بعد تھا۔ اور نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے، نوجوانوں میں اسلام کا، ایمان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ لڑائی جھگڑے والی فلمیں یا لڑائی جھگڑے والے ڈرامے دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کافی ہے، ہمارے لیے حدیث پاک کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ اکرام کی زندگیاں کافی ہیں، ہمارے لیے اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیاں کافی ہیں، ہمارے لیے ائمہ طریقت، ائمہ شریعت کی مبارک رہنمائیاں کافی ہیں، ہمارے لیے صالحین امت کی نہ ختم ہونے والی غیر متسلسل واقعات والی سیرت کافی ہے۔ ان واقعات اور ان سیرت کا ہم مطالعہ کر کے بہترین طریقے سے اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ ہے اس میں کسی طرح کا جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے تو اس کو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز جھوٹی نہیں ہے۔ جو حلیہ بتایا جا رہا ہے کیا بالکل ویسا ہی ہے؟ نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کو نہیں دیکھا جا سکتا، اگر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب خباثت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خباثت کی کثرت تم کو تعجب میں نہ ڈالے، لہٰذا گناہ اگر کثرت سے کیا جا رہا ہے تب بھی وہ گناہ ہے، زیادہ تعداد میں کیا جانے والا گناہ اچھا کام نہیں بن سکتا، گناہ گناہ ہی رہتا۔